السلام علیکم دوستو، آج ہم رشیا کے گاؤں کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے کہ رشین لوگ ان دور دراز دیہی علاقوں میں کیسے زندگی بسر کرتے ہیں۔ سائبیریا کی ہوم جما دینے والی ٹھنڈ میں یہ لوگ کیسے گزارا کرتی ہیں، یہاں کی روایتی کھیتی باڑی سے لے کر مال مویشی کے پالنے کے طریقوں پر بھی ایک نظر ڈالیں گے اور رشین ولیج کے بارے میں آپ کو مکمل آگاہی دی جائے گی۔ ویڈیو انتہائی انٹرسٹنگ ہے، اس لیے اس کو آخر تک لازمی واچ کیجیے گا۔ تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ رشیا رقبے کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کا کل ایریا 17,09,08,242 کلومیٹر ہے۔ اس میں سے اس کا کچھ حصہ یورپ میں واقع ہے، کچھ حصہ ایشیا میں۔ رقبہ اس کا اتنا زیادہ ہے کہ اس میں 17 کے قریب پاکستانی ممالک بھی آ سکتے ہیں۔ اس ملک میں کل اپنے ہی 11 ٹائم زون ہیں، جبکہ اس ملک کا بارڈر 14 ممالک کے ساتھ لگتا ہے۔ آبادی انتہائی کم ہونے کی وجہ سے رشیا کے زیادہ تر حصے آج بھی ویران ہیں۔ رشیا کی ایک بہت بڑی آبادی آج بھی ان دور دراز دیہی علاقوں میں آباد ہے، جن میں زیادہ تر لوگ آج بھی کھیتی باڑی اور مال مویشی کے پیشوں کے ساتھ منسلک ہیں اور خانہ بدوشی جیسی زندگی بسر کرتے ہیں۔ رشیا کے یہ دیہی علاقے وسیع میدانوں سے لے کر سائبیریا کے ٹھنڈے علاقوں، پہاڑوں، جنگلوں، دریاؤں اور خوبصورت پہاڑی وادیوں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یہاں آج بھی انسانی آبادی پرانے طریقوں سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ان دیہاتی لوگوں کی زندگی کھیتی باڑی اور مال مویشی کے ارد گرد ہی گھومتی ہے، جہاں کچھ علاقوں میں بہت بڑے اور وسیع پیمانے پر کاشتکاری بھی کی جاتی ہے، جبکہ رشیا کی کچھ آبادی زیادہ ٹھنڈے علاقوں میں بھی آباد ہے، جیسا کہ سائبیریا کا علاقہ۔ یہاں ٹمپریچر -37 تک بھی چلا جاتا ہے اور یہ دنیا کا ٹھنڈا ترین علاقہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس ہوم جما دینے والی ٹھنڈ میں بھی یہاں دیہاتی لوگ آباد ہیں، جو اتنی زیادہ سخت برف پڑنے پر بھی اپنی زندگی گزارنے کے عادی ہیں۔ یہ گاؤں سارا سال ہی برف سے ڈھکے رہتے ہیں اور صرف 2 ماہ کے لیے ہی یہاں کا موسم ٹھیک ہوتا ہے۔ اس میں یہ لوگ اپنے مال مویشیوں کے لیے گھاس اور چارے وغیرہ کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ سارا سال رشیا کے یہ دیہی علاقے جنگلات، جہاں درختوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ یہ لوگ جنگلوں سے لکڑی کاٹ کر اپنے لیے ایک تو گھر بناتے ہیں، دوسرا یہ تو لکڑی ان کو سارا سال گرم رکھتے اور کھانا وغیرہ بنانے میں بھی مدد فراہم کرتی ہے۔ رشیا کے ان علاقوں میں بہت سے لوگ خانہ بدوشی جیسی زندگی بسر کرتے ہیں، جن کے پاس ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں موجود ہوتی ہیں، جن کو یہ چرانے کے لیے بھی اتنی سردی میں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے ہیں۔ سائبیریا کی ان دیہی علاقوں میں سردی اتنی زیادہ پڑتی ہے کہ لوگ کپڑے سکھانے کے لیے جب ڈالتے ہیں تو وہ بھی اس سردی میں لوہے کی طرح اکڑ جاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں اور گزارا کرتے ہیں۔ دوستو، روس کے پاس رقبے بھی کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے جہاں میدانی علاقوں میں بہت بڑے اور وسیع پیمانے پر کاشتکاری بھی کی جاتی ہے، روایتی اور جدید طریقوں سے، جس میں گندم، گنا، آلو، سورج مکھی سرفہرست ہیں۔ رشیا میں ہر سال 9.5 ملین گندم کی پیداوار بھی ہوتی ہے، جس میں 31 ملین گندم باقی ممالک میں بھی فروخت کی جاتی ہے۔
جس میں افریقی ممالک شامل ہیں۔ رشیا کی کل آبادی 14 کروڑ 40 لاکھ سے بھی اوپر ہے اور ان دیہی علاقوں میں تمام لوگ مل جل کر رہتے ہیں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے کی بھی مدد کرتے ہیں اور ایک ہیلدی ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو انوالو رکھتے ہیں۔ یہاں ہر بڑا اور چھوٹا بچہ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے کھیتی باڑی کے کاموں میں بیزی رکھتا ہے۔ رشیا کے زیادہ تر دور دراز علاقے ٹھنڈے علاقے ویران ہی ہیں، جہاں اب زیادہ تر غیر ملکی لوگ وقت گزارنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ وہی اپنی نیشنل وین میں یہاں آتے ہیں اور دنیا سے جدا ہو کر قدرت کے ان حسین نظاروں میں اپنے آپ کے وقت بتانے کے لیے راتیں گزارتے ہیں۔ رشیا میں جنگلات کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ جنگلات کا ایک وسیع سلسلہ موجود ہے۔ ان جنگلوں میں بھی لوگ رہائش پذیر ہیں، جہاں وہ قدیم زمانوں سے رہتے چلے آ رہے ہیں، جبکہ رشین گاؤں اپنی خوبصورتی میں سب سے زیادہ آگے ہے۔ تو جی پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر لیں۔ اس کے علاوہ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی دے، ہر پریشانی سے دور رکھے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔